11واں حصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ حنین، قصہ فتح مکہ 8 ہجری۔ صلح حدیبیہ میں معلوم ہو چکا ہے کہ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں سے کافر نہ لڑیں اور کافروں کے دوست قبیلوں سے مسلمان 10 سال تک نہ لڑیں۔ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو گئی اور مکہ کے قریش کافروں نے صلح کے خلاف اپنے دوست قبیلے کی خفیہ چھپ کر مدد کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی اس وعدہ خلافی پر اور عہد توڑنے پر 12,000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مکہ پر لشکر کشی کی۔ کافروں نے مقابلہ کیا، بہت کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور جو حاضر ہوئے آپ نے ان کی جان بخشی فرمائی۔ خانہ کعبہ کے بتوں کو آپ نے خود توڑا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح بیان فرمایا ہے: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ ترجمہ: اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے رب، مجھ کو خوبی کے ساتھ پہنچائے اور مجھے خوبی کے ساتھ لے جائے، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس کے ساتھ نصرت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل گیا۔ واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد دوسری چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، پھر ایک بڑی جنگ حنین کے نام سے ہوئی۔ حنین ایک مقام ہے مکہ اور طائف کے درمیان۔ یہاں کافروں کے کچھ قبیلوں سے فتح مکہ کے 2 ہفتے بعد لڑائی ہوئی۔ 12,000 مسلمان تھے اور مشرکین 4,000۔ بعض مسلمان اپنا مجمع دیکھ کر اس طرح کہنے لگے کہ اس سے شیخی سی معلوم ہوتی تھی کہ ہم آج کسی طرح نہیں ہار سکتے۔ لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بعض مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے۔ اس وقت کافر ٹوٹ پڑے۔ وہ بڑے تیر انداز تھے، مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ اس گھبراہٹ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کو آواز دلوائی، پھر سب لوٹ کر دوبارہ جمع ہوئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آسمانوں سے فرشتوں کی مدد آئی، کافر بھاگے، بہت سے قتل ہوئے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو نصیحت کی ہے: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 25۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت موقعوں پر غلبہ دیا جب تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، اور حنین کے دن بھی پھر وہ کثرت تمہارے لیے بھی کارآمد نہ ہوئی، اور تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگ کرنے لگی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 26۔ ترجمہ: پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور دوسرے مسلمانوں پر تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکر نازل فرمائے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کی سزا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سبق دیا کہ اپنی زیادتی پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہوگی، کم ہوں تب بھی اور زیادہ ہوں جب بھی۔ صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ سبق اس لیے بھی دیا گیا ہوگا کہ آئندہ بھی مسلمان اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اوپر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غزوہ حنین کے بعد کچھ اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں اور یہ سال ختم ہو گیا۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe. Subscribe.